نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، قرآن کریم کی اس سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، مسائلستان میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ میرے معزز سامعین یہ ہے کہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس طرح سے ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس کی عبادت ٹھیک ہوتی ہے اس کے معاملات بھی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور پھر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہماری پریشانیاں بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں وہ مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیسے کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ درود شریف جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو پڑھے تو کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، کل قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو وہ درود کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ اس درود پاک کو سنیے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اور اس درود پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ اس درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھے گا، ایک تو اسے کل قیامت کے دن
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسرا، مستقل مزاجی کے ساتھ مقررہ وقت پر اور مقررہ تعداد میں اس درود پاک کے پڑھنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے دل میں اللہ رب العزت نور کو اتار دیں گے، اور ہمارے دل میں جو بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، اللہ تعالیٰ اس بے چینی کو اور اس بے قراری کو بھی ختم کر دیں گے اس درود پاک کی برکت سے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں درود پاک کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اپنے رب کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔